أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے شہزادی کونین کا علمی شاہکار، استدلال، دلیل، ثبوت، گواہ، احتجاج، مبارزہ، عوامی اور خواصی تہلکہ، لوگوں کے اندر بیداری، یہ تمام کام شہزادی کونین نے اپنے اس خطبے کے ذریعے انجام دیے جس کو فدق کا خطبہ کہا جاتا ہے، اور آج ہم اس مرحلے میں پہنچے ہیں جہاں شہزادی تمام احکامات دین کی علتیں، وجوہات، بیہائنڈ ریزنز پر بات کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں خطبہ فدق عقائد، اعمال، اخلاق، سیاست، تدبیر اور حکمت، استدلال، تمام نکات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو یہ مرحلہ ہے جہاں بی بی تمام احکامات کی بیہائنڈ ریزنز بتا رہی ہیں۔ فرماتی ہیں خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر کے لیے قرار دیا۔ ایمان کو شرک سے، جس طرح شرک کے مرحلے ہیں اسی طرح ایمان کے مرحلے ہیں۔ سب سے ہلکا ایمان زبان کا اظہار کرنا، کلمہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد قلبی ایمان، یعنی جو زبان سے کہا ہے اس پہ دل مطمئن ہے۔ یہی منافقین کا اور مومنین کا فرق ہے۔ زبان سے کلمہ تو منافقین نے بھی پڑھا لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو دوسرا مرحلہ ہے قلب کے اندر وہ بات رائج ہو، سرایت کری ہوئی ہو۔ اور تیسرے مرحلے پر قلبی بات کے تابع تمام ارکان بدنی ہوں، یعنی اعمال کے ذریعے اظہار ایمان۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایمان اظہار کا نام ہے زبان سے یا عمل کا یا قلب کا؟ امام نے ارشاد فرمایا اعضائے بدن میں ہر ایک کا اپنا ایک حصہ ہے، جو دل کا حصہ ہے وہ دماغ کا نہیں، جو زبان کا حصہ ہے وہ ہاتھ کا نہیں۔ اور ایمان تو وہ ہے جب قلب میں ایمان موجود ہو اور بدن اس کے تابع ہو کے کام کرے۔ یعنی زبان سے پڑھ لینا کلمہ ایمان کا ہرگز اظہار نہیں ہے۔ اسلام کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ ایمان کی علامت نہیں بنے گا۔ اور ساتویں مولا نے گویا اپنے جد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معاملے کو واضح تر کر دیا کہ قلب میں ایمان، اعضائے بدن اس کے تابع۔ جب اعضائے بدن اظہار ایمان کر رہے ہیں، دفاع رسول اکرم کر رہے ہیں اور زبان سے تصدیق رسالت مآب کر رہے ہیں، قلب ایمان سے منور ہے، اعمال اس کے تابع ہیں، تو پھر یہ جھگڑا کیسا؟ یہ تو پہلے مرحلے کا اظہار اسلام ہوتا ہے جس کے لیے گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 لوگ کھڑے ہو کے گواہی بھی دیں۔ شہزادی فرمانی ہے ایمان کو شرک سے تطہیر کے لیے، جس مرحلے کا ایمان ہوگا اس مرحلے پر تطہیر شرک ہوگی۔ جب قلب ایمان سے مملو ہوگا، اعضاء و جوارح اس کا اظہار کریں گے تو ہر مرحلے پر شرک دور ہوگا۔ اور جب یہ ایمان اعمال کے مرحلے میں توکل تک پہنچ جائے گا، اظہار توکل کرے گا، تو بتائے گا کہ میرے تمام اعمال اور اوراد کی بازگشت خداوند عالم کی ذات ہے، میں خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، میں متوکلین میں سے ہوں۔ وہ کبھی غیر خدا پر بھروسہ اور تکیہ نہیں کرے گا، اور جیسے جیسے ایمان فروٹفل ہوتا جائے گا اتنا اتنا وہ شرک سے اپنے فرق کو واضح دکھاتا چلا جائے گا۔ آگے فرماتی ہیں نماز کو تکبر سے پاکیزگی۔ نماز اپنی ذات میں خود کو خدا کے سامنے پیش کرنا،
جب مولائے کائنات رکوع فرماتے تھے اور اپنی گردن کو کھینچ کے لمبا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے مولا آپ گردن کو اپنی کھینچ کے لمبا رکھتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے رکوع ہے ہی یہی کہ میں نے اپنی گردن خدا کو دے دی۔ جب حلال کرتے ہوئے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے تو اس کی گردن کو کھینچا جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں رکوع ہے ہی یہی کہ میں نے اپنی گردن، اپنا سر خدا کو دے دیا۔ تکبر سے پاکیزگی کے لیے نماز قرار دی گئی ہے۔ جب کھڑے ہو تو عاجز اور غلام کی طرح، بالکل اسی طرح ہاتھ سیدھے، گردن سیدھی، نگاہیں نیچی، بازو جھکے ہوئے، وجود تسلیم شدہ۔ رکوع میں جاؤ تو دے دیا اپنا سر، سجدے میں جاؤ تو سر کے ساتھ اپنا وجود پورا قدموں میں ڈال دیا۔ نماز تکبر سے پاکیزگی ہے، اپنے آپ کو مٹا کے اللہ کی منزل طے کرنا ہے۔ اور جو نماز کو نماز گزاروں کی طرح انجام دیتا ہے، جس کے لیے نماز فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ مواحد بندہ، توحید میں ایک کامیاب بندہ نظر آتا ہے، مواحد نظر آتا ہے۔ پھر فرماتی ہیں شہزادی کہ زکوٰۃ کو نفس کی صفائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، بی بی نے کہا نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی کے لیے قرار دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے ہمارا باقی کا مال حلال، پرمیزبل، مباح ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے ہی مال پر تصرف کا اختیار ہو جاتا ہے جو بچا ہوا ہو، لیکن نہیں، اس کا نفس کی صفائی، کیونکہ حب مال، حب دنیا، حب دولت یہ نفس کا مرض ہے، اور دے دینا نفس کی اصلاح کی علامت ہے۔ خدا بند عالم نے اگر چاہتا تو دیتا ہی اتنا جتنا ان کی ضرورت تھی، یا جتنا وہ چاہتا تھا بندے اس کو انجوائے کریں، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں فراوان دیا، کسی کو بہت فراوان، کسی کو درمیانہ، کسی کو کم، کسی کو صرف ضرورت کے مطابق اور کسی کو ضرورت سے بھی کم، اور دے کر خدا بند عالم نے ان کے نفس کا علاج کیا۔ جس کے پاس بہت کم تھا، دیکھا کیا وہ اس کے لیے دنوں رات فکر میں لگا رہے گا، یا ولی خدا امیر المومنین کا قول کہ رزق دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو تمہارے پیچھے آتا ہے اور ایک وہ جس کے پیچھے تم جاتے ہو، تو جس کے پیچھے تمہیں جانا چاہیے اس کام سے تم مانے نہ ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ جو تمہارے پیچھے آتا ہے اس میں مشغول ہو جاؤ۔ جی رزق مقرر ہے، اس فکر میں ہم رزق بڑھائیں گے نہیں، بلکہ اپنے حلال کو حرام نہ کر لیں۔ اپنی واجب جد و جہد کرنے کے بعد اصل رزق، قرب خدا، توفیق خدا، معنویت کا حصول، اس میں تگ و دو کی جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی کے لیے قرار دیا، دے دینا جس کے لیے آسان ہو، اور رزق کی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ انفاق کا فلسفہ یہی ہے کہ آگے سے دو پیچھے سے آئے گا، جب تم آگے سے روک لوگے تو پیچھے سے رک جائے گا، ٹنل کلوز ہو جائے گا، کراؤڈڈ ہو جائے گا، جب آگے سے باہر نہیں نکل رہا تو پیچھے سے آنا بند ہو جائے گا۔ شہزادی آگے ارشاد فرماتی ہیں روزے کو خلوص کے استحکام کے لیے قرار دیا۔ خلوص جب نہ دکھانا ہو کسی کام کو تو کہتے ہیں یہ قربتاً اللہ ہے، جب ہم کر کے بتا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ریاکاری ہو گئی۔ تو اپنی عبادتوں کو، اپنے نیک کاموں کو کہا گیا چند کے علاوہ، جیسے انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ ان کو چھپا کے کرو، انفاق کو کہا گیا کہ دونوں طرح سے انجام دیا جائے جیسی ضرورت ہو، ورنہ باقی اعمال کو کہا جاتا ہے چھپا کے انجام دو تاکہ ریاکاری سے محفوظ رہو، تاکہ خلوص ملے۔ ہر کام میں شائبہ موجود رہتا ہے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ نماز ہم عموماً جیسی پڑھتے ہوں، لیکن وہی عمومی پڑھی جانے والی نماز لوگوں کے سامنے ہو تو اپنے دل میں بھی اور سامنے والے کے دل میں بھی خیال آتا ہے شاید آج بہت زیادہ دل لگا کے پڑھ رہے ہیں، یا یہ کہ خود ہمیں لگتا ہے کہ کہیں زیادہ آج ہم نے دقت کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھ لی لوگوں کے درمیان۔ تو ہر اعمال، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ انفاق ہو، چاہے وہ مستحبات ہوں، ہم ان کاموں میں دکھاتے ہیں، یعنی ہم دکھانا ریاکاری کی نیت نہیں ہے، لیکن وہ دکھتے ہیں، ایک کام ہے جو دکھتا نہیں ہے،
کیونکہ وہ کام کرنے کا نہیں، رکنے کا کام ہے، اور وہ ہے روزہ۔ روزے میں کوئی دکھا نہیں سکتا کہ میں روزے سے ہوں، کسی بھی عمل کے ذریعے، یا تو اس کا نفس اتنا مریض ہو کہ وہ بار بار یہ اظہار کرے، ورنہ روزے کے عمل کو انجام دینا دکھانے سے تعلق نہیں رکھتا۔ اور اسی لیے کہا گیا اس کو خلوص کے استحکام کی خاطر قرار دیا، بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو۔ معاملہ صرف بندے اور خدا کا ہوگا کہ اس نے خود کو روکا ہوا ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا روزہ پیور اتنا اس کا اخلاص خالص ہوتا چلا جائے گا۔ حج کو دین کی تقویت کے لیے قرار دیا، بی بی نے ارشاد فرمایا، اور یہ واضح بات ہے، اتحاد میں جو طاقت ہے، اجتماع میں جو طاقت ہے، باطل کے قدموں کو اکھاڑ دیتی ہے، ان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ اور یہ انسانی نفسیات ہے، جہاں ہم چار لوگوں کو ایک ساتھ شور مچاتے دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جہاں کبھی ہم کوئی فوجی پریڈ دیکھ لیتے ہیں، ان کے قدموں کی دھمک ہمارے دل پر رعب طاری کرتی ہے۔ یعنی جیسا اجتماع ہو وہ متاثر کن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، مخالفین کا ہو اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں ان کے شور شرابے اور اجتماع سے۔ اور اجتماع جتنا بڑا ہو اتنے زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز کو کہا گیا جماعت سے پڑھیے، کیونکہ نماز مسلمانوں کی تقویت کا سبب ہے۔ فرادہ نماز انسان کی اور مسلمان کی تقویت کا سبب ہے، لیکن جماعت نماز اسلام کی تقویت کا سبب ہے۔ اب وہی جماعت نماز جمعے کے دن جامع مسجد میں اس سے زیادہ بڑے اجتماع کے ذریعے زیادہ بڑی تقویت کا سبب ہے۔ اور پھر یہی ارکان عبادت حج کے موقع پر سالانہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اجتماع کے صورت میں غیر مسلم دنیا پر اور مسلم دنیا پر تقویت، تاثیر، بھرم اور بھروسے کا اظہار ہے۔ اس لیے حج کو کبھی متروک نہ کیا جائے۔ مولا کائنات نے اپنی آخری وصیت جو اللہ اللہ سے شروع ہوئی، یہی ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ الحج، کہ دیکھو حج سے فراموش مت کرنا حج کو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں عدل کو دلوں کی تنظیم، دلوں کی تنظیم عدل، ذرا غور فرمائیے، عدل جب برپا ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات میں پہلے ہو اور باہر بعد میں ہو۔ کہا دلوں کی تنظیم، معاشرے کی نہیں، دلوں کی تنظیم کے لیے عدل رکھا، اپنی ذات سے عدل۔ ہم نے دیکھا مولا کائنات کو روکھی سوکھی پر بسر کرتے تھے، اور جب علا بن حارث کی عیادت کو گئے اور اس نے اپنے بھائی کا حال بتایا، اور بھائی نے آ کے کہا مولا آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، اگر میں نے اپنے لیے نعمتوں کو ترک کر دیا ہے تو؟ کہا میں حاکم ہوں اس وقت، میں خدا کا نمائندہ، میں عوام پر لوگوں کا خدا کی طرف سے ایک ذمہ دار۔ یمامہ کے کسی کنارے کا بھی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا جو مجھ پر گزری وہ کسی اور پر نہیں گزری۔ تو ایک حاکم عوامی سطح پر زندگی گزارتا ہے۔ مولا کا عدل، بیٹے کا دسترخوان وسیع، لیکن بیٹے نے پوچھا بابا ہمیشہ روکھی ایسی نان پر اکتفا کرتے ہیں جس کی تھیلی پر مہر لگی ہوتی ہے کہ کہیں اس میں کوئی محبت کی وجہ سے روغن نہ ملا دے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی، بھوسے کے ساتھ بنی ہوئی سخت روٹی، جو کی روٹی پر مہر لگا کے رکھتے ہیں۔ کہا بابا کسی چیز کی ضرورت، خواہش؟ کہا ہاں بیٹا کچھ پسند ہے؟ جی بیٹا۔ خدا نے جب انسانی جامے میں بھیجا، بشری جامے میں بھیجا، تو بشر کی تمام خصوصیات موجود ہیں، جو بشر کی خاصیات ہیں وہ سب موجود ہیں۔ رغبت بھی ہے، دل بھی ہوتا ہے، اور جب رغبت ہے، رسول خدا احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کرو، ہے خواہش تو کہو ہے، تکلف میں یہاں جھوٹ نہ کہو۔ مولا سے پوچھا گیا، بیٹے پوچھ رہے ہیں شہزادہ حسن بابا کسی چیز کی خواہش؟ ہاں ہے۔ رغبت؟ ہاں کس کا؟ گوسفند کا بھنا ہوا جگر کھانے کی خواہش۔ بیٹے نے سنا آج بابا نے میری پوچھنے پر فرمائش بتا دی ہے۔ جلد گوسفند کا انتظام ہوا، جگر اس کا کباب کیا گیا، افطار کا وقت قریب آیا۔ ابھی مولا کی افطار کے لیے وہ جگر رکھا گیا تھا کہ سائل نے صدا دی، اور میرے مولا نے اس
جگر کو، بھنے ہوئے جگر کو، جس کی خواہش تھی، جسے بیٹے نے بخوشی برغبت بابا کی خواہش کی خاطر تیار کیا تھا، اس سائل کو دے دیا۔ کہا بابا آپ کو تو خواہش تھی۔ کہا مجھے خواہش تھی کہ میں یہ کھاتا، اور تم نے میرے لیے فراہم کیا، لیکن خدا کا فرمان ہے لیس البر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے۔ دے دیا۔ تو عدل کو دلوں کی تنظیم کی خاطر، عدل اپنی ذات میں، باہر عدل تلاش نہ کریں کہ دنیا میں ظلم ہے، بد نظمی ہے، بے اعتدالی ہے۔ عدل اپنے اندر، جو خود پسند کریں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کریں وہ دوسروں کے لیے ناپسند کریں۔ آگے ارشاد فرماتی ہیں ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا۔ ہماری اطاعت یعنی اہل بیت کی، یعنی ائمہ کی، یعنی ولایت کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا ملت کا نظام تھا۔ آج جو ملت پراگندہ ہے، جو تفرقے اور فرقے بنے، جو الگ الگ فکر وجود میں آئی، جو کلامی مذاہب بن گئے، اور اس کے بعد جو فقہی مذاہب بن گئے، بنتے چلے گئے، یہ سب کیوں؟ کیونکہ ملت نے ائمہ کی اطاعت چھوڑ دی، ائمہ کو متروک کیا، اور خود بنائے ہوئے نمائندوں کی اطاعت کر لی، تو ملت کا نظام خراب ہو گیا۔ پھر فرماتی ہیں ہماری امامت کو تفرقے سے امان کی خاطر، ہماری امامت، اگر امامت مولائے کائنات پہلے دن متفق رہتی اور اختلاف نہ ہوتا، تو اس کے بعد اتنے اختلافات اور صاحب الزمان کو غیبت میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ واپس جب تک یہ اپنے مرکز پر نہیں پلٹیں گے، معاملات درست نہیں ہوں گے۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں جہاد کو اسلام کی عزت کی خاطر قرار دیا۔ اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام جو ایک صلح جو مذہب ہے، اسلام جو تسلیم کا، سلامتی کا مذہب ہے، اس مذہب میں جہاد کو اسلام کی عزت کی خاطر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی صلح جوئی، اسلام کی سلامتی پسند ہونے کا فائدہ اٹھائیں اور لوگ زیادتی کر بیٹھیں۔ کہا نہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں جہاد کو اسلام کی عزت کی خاطر۔ مسلمانوں کے پاس یہ فارمولا نہیں ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جہاں جنگ کے بھی اصول ہیں۔ جب رسول جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو تاکیدات کرتے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے بعد رسول خدا جب امت میں تفرقہ پڑ گیا تو سارے قاعدے بھلا دیے، پانی بند کر دیے گئے، لیکن جب حقیقی نمائندے کے ہاتھ میں معاملہ آیا کہ صفین کا گھاٹ واپس کھول دیا جائے، جب معاملہ حسین مولا کے پاس تک احر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ جہاد ہے اسلام کی عزت کی خاطر، لیکن وہ بھی اصولوں کے ساتھ۔ دفاع بھی کرو، حملہ بھی کرو، لیکن زیادتی اور عدوان نہ کرو۔ عورتوں، بوڑھوں، بھاگ جانے والوں، پناہ طلب کرنے والوں، ان تمام کے ساتھ معاملات کی تاکید کی گئی۔ آگے ارشاد فرماتی ہیں صبر کو طلب اجر کا سبب کی خاطر قرار دیا گیا۔ صبر کو طلب اجر کا، صبر کا معاملہ خدا بند عالم کے ساتھ ہے۔ زیادتی ہو صبر کیا جائے، خدا بند عالم ہر اس کام کا اجر خدا کے ذمے ہے جس کا اجر دنیا میں نہ ملے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے جس کام کا دنیا میں اجر مل جائے خدا فضل سے دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ کیا خدا کی خاطر، لوگوں نے اپریشیٹ کیا، لوگوں نے بھی واہ واہی کی، اور ہمیں دنیا میں بھی پذیرائی ملی۔ اب خدا بھی اجر دے دے، خدا کا فضل ہے۔ لیکن جس چیز کا اجر دنیا میں نہیں ملا وہ تو لازم ہے کہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ خدا عادل ہے، وہ تو ملے گا ہی۔ اب جہاں معمولی سا بھی ظلم اور زیادتی کیا جاتا ہے اور ایک شخص خدا کی خاطر صبر اختیار کرتا ہے، میں صبر کروں گا، چاہے وہ انبیاء کرام کی منافقین اور کفار کے ساتھ معاملات میں صبر ہو، چاہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا حاکموں کے ساتھ صبر ہو، چاہے ان کے خانوادے کا امت کے ساتھ کیے گئے سلوک کا صبر ہو، چاہے شہزادی کونین کے ساتھ کیے گئے رویے کا شہزادی کا صبر ہو، تمام چیزیں صبر کو طلب اجر کا
سبب قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ خدا بند عالم ہمیں شہزادی کے سکھائے گئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا اللہم اجل ولیک الفرج۔